الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بفضل خدا ہم حاضر ہیں بیعت کے ثبوت کے بارے میں پہلا سبق ہمارا۔ نفس کا کام انسان کو نیکیوں سے روکنا اور برائیوں کی طرف گھسیٹ کر لے جانا ہے۔ اس کے بارے میں سورہ یوسف میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ بے شک نفس کا کام برائی کی طرف لے جانا ہے۔ نفس انسان کو برائی کی طرف کھینچتا ہے سوائے اس شخص کے جس پر اللہ تعالی نے رحم کیا ہو، بس اسے برائی کی طرف نہیں کھینچ سکتا۔ انسان کو جھوٹ، فریبی، دھوکہ دہی، ظلم، ناحق کھانا، قتل و غارت، ان تمام گناہوں کی طرف نفس ہی انسان کو بھار کر لے جاتا ہے، اور جو نفس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے تو ابدی ناکامی اس کا مقدر بن جاتی ہے، اور وہ انہی چیزوں کو اپنا ہتھیار بنا کر انسان کو اپنے گروہ شیطانی میں داخل کر لیتا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 35 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے اور تم بھی اسے دشمن سمجھو۔ فرمایا وہ تو تمہیں اپنے گروہ کو اس طرف اس لیے بلاتا ہے، برائیوں کی طرف بلاتا ہے نا، وہ تو اس لیے بلاتا ہے تاکہ جہنمیوں میں سے ہو جاؤ، اصحاب السعیر میں سے ہو جاؤ۔ جو شخص اس شیطان و نفس کے بلاوے میں آ جاتا ہے، اس کے بہکاوے میں آ جاتا ہے اور برائی شروع کر دیتا ہے تو ابدی ناکامی اس کا مقدر ہوتی ہے۔ اور جو شخص نفس و شیطان کے مکر اور فریب سے بچ جاتا ہے اور نفس و شیطان سے جہاد کرتا ہے، وہ سعادت مند ہوتا ہے اور ابدی کامیابی اس کا مقدر ٹھہر۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا، اسے صاف کیا۔ یاد رہے تین چیزیں ہیں جو انسان کے نفس کو نفس امارہ بناتی ہیں، ان میں سے پہلی چیز بدعقیدگی ہے۔ انسان کا عقیدہ خراب ہونا نفس کو نفس امارہ بنا۔ دوسری چیز بدعمالی، انسان بے عمل ہو اور بد عمل ہو، برے اعمال کرنے والا ہو، تو یہ چیز بھی انسان کے نفس کو نفس امارہ بنا۔ تیسری چیز ہے غفلت۔ ایک سالک ہی تصوف کی راہ میں چل کر ان عیوب سے پاک رہ سکتا ہے۔ اور اس بات کو بھی یاد رکھیں کہ سالک تصوف کی کتابیں پڑھ کر نہیں بنا جاتا، بلکہ اللہ والوں کی نسبت سے بنا جاتا ہے۔ صرف تصوف کی کتابیں پڑھ کر انسان سلوک کی راہ پر گامزن نہیں ہوتا، بلکہ اللہ والوں کی نگاہ اور اللہ والوں کی نسبت انسان کو سلوک کی راہ پر گامزن کراتی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس سے آگے مزید ہم گفتگو کریں گے اگلے سبق میں، اور بیعت کے بارے میں مزید ہم گفتگو کریں گے، بیعت کے ثبوت کے بارے میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔